السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم باب نمبر 2 کے سبق قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کی پڑھائی بھی کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے پچھلے سبق میں مشق سوال نمبر 2 جو کہ صفحہ نمبر 35 پر تھا اس کو کیا، اور سوال نمبر 3، 4 اور 5 کو جو صفحہ نمبر 36 پر تھا ان کو حل کیا۔ آج ہم مشق کا سوال نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 کو کریں گے، جو کہ ہے صفحہ نمبر 37 پر۔ ہمارا سوال نمبر 6 ہے، قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے کسی ایک آیت اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھیے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے سبق میں قرآن مجید کی کافی ساری آیات کا ترجمہ پڑھا، احادیث کا ترجمہ پڑھا، اور اسی میں سے میں نے یہ تلاش کر کے لکھی ہے۔ یہاں پہ ہم نے پہلے صفحے میں حدیث پڑھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اگلے صفحے پر ہم نے موجود کافی قرآن مجید کی آیات کا 3 آیات کا ترجمہ پڑھا، جو کہ ایک ہے، اس قرآن پاک کو پاک صاف لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میں نے قرآن مجید کی آپ کو جون سی آیت کا ترجمہ آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے جو لکھا وہ یہ ہے، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور حدیث کا ترجمہ ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ ہمارا سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ معمے سے تلاش کیجیے، جو لفظ آپ کو معمے سے مل جائے اسے کاٹ دیجیے۔ تو یہاں پہ معمے میں معمہ دیا گیا ہے، یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، اور ان الفاظ کو ہم نے معمے میں تلاش کرنا ہے۔ میں نے پہلے سے ہی تلاش کر کے ان کے گرد دائرے لگا دیے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے، آپ نے یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلا لفظ دیکھنا ہے، تے وہ تو رے یہ تے توریت۔ تو توریت کو سب سے پہلے ہم لوگ اس معمے میں تلاش کریں گے۔ تو اس توریت تے وہ رے یہ تے توریت، تو اس کو یہاں پہ میں نے اس کے گرد دائرہ لگا دیا، اور یہاں پہ ہم کراس کا نشان لگا دیں گے، اس کو کاٹ دیں گے۔ اگلا لفظ ہے انجیل، الف نون انجین یہ لام، انجیل۔ تو معمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، الف نون ان جیم یہ لام، انجیل، اس کے گرد دائرہ لگائیں اور پھر انجیل کے کاٹ دیں۔ اس کے بعد ہے البقرہ، الف لام البے قاف بقرہ را، البقرہ۔ تو اب ہم معمے میں تلاش کریں گے البقرہ، الف لام البے قاف رہ را، البقرہ، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اور پھر البقرہ کو کاٹ دیں گے۔ وضو، واو زوئیں وضو، وضو، واو زوئیں و وضو، اس کو پہلے سے ہی انہوں نے مثال کے طور پہ دائرہ لگا کے دیا ہوا تھا اور پہلے سے ہی کاٹا ہوا ہے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے زبور، زے بے و بور بور، زبور، زے بے وورے زبور، اس کے گرد آپ دائرہ لگائیں گے اور پھر زبور کو کاٹ دیں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا قرآن، قاف رے قر الف مد دال آن، قرآن۔ تو قرآن، قاف رے قر الف مد آن آن، قرآن کے گرد آپ یہاں دائرہ لگائیں گے اور پھر اس لفظ کو کاٹ دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تلاش کر لیے ہیں اس وجہ سے ہم الفاظ کو کاٹ رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے الکوثر، الف لام الکاف کو سر سر، الکوثر۔ تو الکوثر تلاش کریں گے، الف لام الکاف کو سر سر، الکوثر، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اور پھر الکوثر کو کاٹ دیں گے۔ اگلا لفظ ہے تلاوت، تے لام الف لا و تے وت، تلاوت۔ تو تلاوت ہم یہاں تلاش کریں گے، یہ ہے تے لام الف لا و تے وت، تلاوت کے گرد دائرہ لگائیں گے اور پھر اس کو بھی کاٹ دیں گے۔ یہاں ہمارا سوال نمبر 7 مکمل ہو گیا۔
سوال نمبر 8 ہے ہمارا، معلوم کر کے لکھیے کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں۔ ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں نے اپنی کتاب پہ کچھ اس طرح سے لکھنا ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں۔ ہمارا آخری 9واں سوال ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے حرف گن کر بتائیے کہ کتنی نیکیاں ملیں گی۔ کیونکہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ان حرف کو ہم نے گن کر بتانا ہے کہ ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ قاف پیش لام قل، تو قاف اور لام 2 حرف، ایک حرف پہ 10 نیکی، 10 اور 10 20 نیکیاں قل کو پڑھنے سے ملیں گی۔ الف زیر نون، ان نون زبر نا، اننا، تو الف اور نون 2 حرف، ایک حرف کی 10 نیکی اور دوسرے حرف کی 10 نیکی، تو 10 اور 10 کل ملا کے 20 نیکیاں بنیں گی اننا کو پڑھنے سے۔ الف زبر لام، الح زبر میم، حم دال پیش دو، الحمدو، 2 3 4 5، تو 5 حرف کی 10 نیکیاں ملائیں تو 50 نیکیاں ملیں گی آپ کو الحمدو پڑھنے سے۔ الف زبر آ، میم زبر ما، نون پیش و نو، آمانو، آمانو، اس کے اندر ہم گنیں گے کتنے حرف ہیں، 1 2 3 4 اور 5، اینڈ آخر پہ بھی الف آ رہا ہے، تو 5 حرف ہوئے۔ ان 5 حرف کو پڑھنے سے ہمیں 50 نیکیاں ملیں گی۔ تو یوں ہم نے جانا کہ کتنے حرف کو ہم پڑھیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ ہمارا سوال نمبر 10 ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا کسی چھوٹے بچے کو قرآن مجید کی کوئی مختصر صورت درست تلفظ سے پڑھنا سکھائیے۔ اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کو کوئی بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت جو صحیح تلفظ کے ساتھ آتی ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائی کو یا سکھانی ہے یا پھر پڑھ کر سنانی ہے۔ تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو ایک صورت آخر پر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنائی کیونکہ یہ آپ سب بچے بھی اور ہم بڑے بھی اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سورہ فاتحہ کو یاد کریں گے اچھے تلفظ کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔